اچھا وہ جو چھوٹا ایک جیسچر میں اسٹیپ کی میں ایک بات کر رہا ہوں, فار اے اسٹوڈنٹ, فار اے یوتھفل پرسن, کیا وہ ہو سکتا ہے اگر ہم ان کی زبان میں بات کریں جو آپ کرتے ہی ہیں شاید یونیورسٹیز میں؟ میرا خیال ہے کہ آج جب ہم فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں فتح مکہ کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنے کی ضرورت ہے. کس کو جی؟ یعنی اس کو مکمل طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بعض اوقات پکچر کے صرف ایک آخری حصے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک عام معافی کا اعلان کر دیا, لیکن اگر ہم فتح مکہ کو مکمل پکچر میں نہیں دیکھیں گے تو کبھی صورتحال واضح نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اعلان نبوت کے بعد تقریباً 13 برس, جی جی, اور ہجرت کے بعد 10 برس. جی, یہ 13 برس کی حیات طیبہ, اس میں مصائب و آلام کے پہاڑ بھی ہیں, اس میں 2 مرتبہ ہجرت حبشہ بھی ہے, اس میں شیب ابی طالب بھی ہے, جی, اس میں سفر طائف بھی ہے, جی, اس میں عام الحزن بھی ہے, جی, اس میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں تو پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جی, جاتی جو ہے. مرڈر اٹیمپٹ ہے, جو سائز آپ اگر نعوذ باللہ کی اوجھڑی کا سوچیں تو یعنی اس قدر جس میں شاعر کہا گیا, مجنون کہا گیا, تکذیب کی گئی, کیا نہیں کہا گیا, یعنی ہر اعتبار کا ٹارچر, چاہے وہ اکنامک ہو, وہ سوشل بائیکاٹ ہو, وہ سائیکولوجیکل کسی کو یعنی نفسیاتی طور پر پریشان کرنا, ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے پریشان کرنے کی کوشش کی. اور جب مشرکین کے ساتھ معاہدہ امن ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے مقام پر, حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو رہی ہے, حدیبیہ کی صلح سے پہلے بیعت رضوان ہوئی. جی جی, بیعت رضوان وہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن میں کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کر دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا. تو اب آپ غور کیجئے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کی طرف سے معاہدہ امن میں آ گئے, تو اب موقع ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس حصے کو فتح فرماتے ہیں. تو خیبر کو فتح کرنے کے بعد پھر مشرکین مکہ کی طرف متوجہ ہوئے جب انہوں نے معاہدہ امن کو توڑ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورا سیناریو ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصائب و آلام کو جھیلنے کے باوجود انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے.